أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و اخلاص کے ساتھ जिसको जितनी ज्यादा मोहब्बत है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु से इतना बुलंद आवाज से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. नाज़ा है जिस पे हुस्न हुस्ने रसूल है. नाज़ा है जिस पे हुस्न हुस्ने रसूल है. ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है. वो अर्श के चिराग है मैं उनके कदमों की धूल हूँ. वो अर्श के चिराग है मैं उनके कदमों की धूल हूँ. जिंदगी गवार है मैं गुलाम रसूल हूँ.
معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، دین نوجوان ساتھیو، کنوی شہر کی عظیم الشان فقید المثال تاریخ صاحب ختم نبوت کانفرنس میں اور آپ جمع ہیں۔ مجھ سے پہلے حضرات علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ آج کی کانفرنس کا مدعا رکھا۔ میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ یہاں کی حاضری کل قیامت کے دن انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گی۔ 3 تاریخ سے 4 تاریخ تبدیل ہونے والی ہے۔ میں آپ حضرات جتنا مجمع یہاں جمع ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں سونے والے اور جاگنے والے ذرا پہلے وہ ہاتھ بلند کریں جو جاگ رہے ہیں۔ جن دوستوں نے ہاتھ بلند کیا کہ وہ کانفرنس کی آخری دعا یعنی کانفرنس کے اختتام تک دعا تک انشاءاللہ مجمع میں بیٹھیں گے، آخری دعا تک ساتھ دیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مجمع، غلامان محمد کا مجمع، عاشقان رسول کا مجمع، سرور کائنات امام الانبیاء کے دیوانے اور پروانوں کا مجمع، دوسری گلی تک اللہ کی تعریف نہ جائے، دونوں ہاتھ سے بلند کر کے ایسا کہیں کہ پورا شہر کنوی سبحان اللہ سے گونج جائے، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ یوں فرمایا علماء کرام نے، اللہ پاک نے ابھی زمین بنائی، زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، عرش نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ کنوی والوں، کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاس بلایا۔ اجلاس بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ گنجانی سجائی گئی، یہ کانفرنس بلائی گئی، وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد رسول اللہ کی بآواز بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح جمع، خطاب رب کائنات نے کیا۔ کنوی والوں شکر ادا کرتے، اللہ نے دکان دی، کارخانہ دیا، زمین دی، بنی دی، عہدہ دیا، مال ملکیت کا مالک بنایا، اولاد کا مالک بنایا، اولاد عطا کی، کاروبار دیا، تجارت دی۔ میرے مولا مہربانی تیری، تو نے صحت دی، گھرانہ دیا، کنبہ بھی دیا، برادری دی، بڑا اسٹیٹس دیا، بڑی شہرت دی۔ وہی کنوی والوں، کبھی کبھی اس بات کا بھی شکر ادا کیا کرو، مولا مہربانی تیری، تو نے سونے نبی کا امتی بنایا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ یہ 2-4 آدمی سبحان اللہ کہہ کر فرض کفایہ پورا نہ کرے، پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے، آواز بلند بولے، غلامان محمد بولے، آقا کے دیوانے بولے، سرور کائنات کے متوالے بولے، تمام نبی پیغمبروں کی روحیں جمع، آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف شعیب دانیال، تمام نبی پیغمبروں کی روحیں جمع، خطاب رب کائنات نے کی۔
امتی بنایا، جس کی تعریف خود رب کائنات فرما رہے ہیں۔ شریک ہونے والی انبیاء کی اللہ، خطاب کرنے والی رب کی ذات، تیسرا ستارہ گھر جا کر کھول کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، وعدہ لینے والی اللہ کی ذات ہے، جن سے وعدہ لے رہے ہیں وہ نبی پیغمبروں کی ارواح تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، تم استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ یہاں جمع ہونے والوں، ختم نبوت کا نور لانے والوں، آقا کی محبت دلوں میں لانے والوں، تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ رب کائنات نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالی کی کائنات کروں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا، کہنے لگے قولوا اقررنا، قولوا اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قول فاشہدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا، عہد و میثاق دیا، میرے محبوب کا استقبال کریں گے۔ کملی والوں، آدم صفی اللہ ضرور آئے، نوح نبی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر ضرور آئے، لیکن توجہ کرو، جب تیرا نبی آیا، ختم نبوت کے تاج والا آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کیا، کہا میرے سوئے میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ، علماء نے محمد بولے سبحان اللہ۔ وہ نبی ملا جس کی تعریف خدا کا پورا قرآن کر رہا ہے، یہ پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی تعریف ہے۔ کھولو تو صحیح رب کا کلام، پڑھو تو صحیح رب کا کلام، کبھی مطالعہ تو کرو، پڑھو تو صحیح اللہ کا قرآن۔ نبی کی شان میں کہتا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ کہیں اللہ کا قرآن سونے نبی کی شان میں کہتا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کہیں اللہ کا قرآن کہتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان ہے، پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی عظمت ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ دکان پیاری، مکان پیارا، کارخانہ پیارا، دکان پیاری، عہدہ پیارا، مرضی پیاری، تمام چیزیں پیاری،
توجہ کرنا، دین بعد میں، نبی کی محبت بعد میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعد میں، یہاں جمع ہونے والوں عرض کرنا چاہتا ہوں، خود پاک نبی کی پاک زبان میں ارشاد فرمایا اس وقت تک اولاد سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ، مال ملکیت سے زیادہ، زمین بنی کاروبار تجارت سے زیادہ، عہدے سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ تجھے میں محمد عربی سے محبت نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ ایمان جائے چلا جائے، موبائل نہ جانے پائے، سمجھو ہے، ایمان جائے چلا جائے، مال ملکیت نہ جانے پائے، ایمان جائے چلا جائے، عہدہ یہ چیزیں نہ جانے پائیں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں سرور کائنات امام الانبیاء کے ذاتی اقدس ہے، حضرات صحابہ کرام کا مجمع ہے، سو تو نہیں گیا، سو رہے جاگ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو میرے شان میں گستاخی کرنے والی عورت شیر کہتی ہے، میری شان میں گستاخی کرتی ہے، کون ہے جو اس سے بدلہ لے؟ میں محمد عربی جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کی زبان سچی ہے نہیں ہے؟ بآواز بلند کہو سچی ہے، بآواز بلند کہو سچی ہے۔ کہا کون ہے جو اس عورت سے بدلہ لے؟ میں محمد عربی جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نے بات سنی، چلے۔ انہی صحابہ کرام میں نبی کا صحابی ہے عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، آنکھ سے معذور ہے، نابینا ہے، اندھا ہے۔ چلتے چلتے آنکھ والے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا تیرے پاس تلوار ہے؟ جب آنکھ والے صحابی نے یہ بات سنی کہنے لگا تو تلوار کا کیا کرے گا؟ تو معذور ہے، نابینا ہے، میدان جہاد میں جا نہیں سکتا، تلوار چلا نہیں سکتا، تیرے کس کام کی تلوار؟ کہنے لگا تلوار چلا نہیں سکتا، میدان جہاد میں جا نہیں سکتا، معذور ہوں، نابینا ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، کھڑا رہتا ہوں، کوئی آئے اس کے سہارے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، مجھے خبر ہے میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن اس تلوار کو چوم تو سکتا ہوں جو تلوار تم آقا کے ساتھ میدان جہاد میں چلاتے ہو۔ کنڈری والوں ہر ایک کی خواہش الگ ملے گی، ہر ایک کی محبت الگ ملے گی، ہر ایک کی خواہش الگ ملے گی، ہر ایک کی تمنا الگ ملے گی۔ کسی کی تمنا اعلیٰ موبائل ملے، کسی کی تمنا اعلیٰ گاڑی ملے، کسی کی تمنا اچھی نوکری ملے، کسی کی تمنا بڑا عہدہ ملے، اور کسی کی تمنا خدا کا قرآن ملے، سونے نبی کی محبت ملے۔ تمنا الگ الگ ہے، خواہش الگ الگ ہے، خواہش الگ الگ، تمنا الگ الگ۔ میں نے عرض کیا وہ صحابی آنکھوں سے معذور نبینا کہنے لگا تلوار لا، اس تلوار کو چومنا چاہتا ہوں جو تم آقا کے ساتھ میدان جہاد میں چلاتے ہو۔ ہمارے یہاں کوئی نیا موبائل خریدتا ہے جیب سے تھوڑا کپا رکھتا ہے، کیونکہ موبائل چمکتا ہے تو سامنے والے کو خود بخود پتہ لگ جاتا ہے نیا خریدا ہے، اور جیب میں رکھ کر باہر جب ہوٹل پر آتا ہے، یار سنگت بیل سب بیٹھے ہیں، نگاہ پڑی اس نے کہا نیا موبائل جیب میں چمک رہا ہے، فوراً سامنے والا دوست پوچھتا ہے نمبر تو
نے کہا نیا خریدا ہے، میموری گھڑیاں، جی بھی گھڑیاں، وہ بھی گھڑی خریدو. اور جو اس نے موبائل دیا وہ اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے جب تک چیک نہیں کر لیتا کتنا چلتا ہے، بیٹری کتنی ہے، فلاں کتنا ہے، اس وقت تک اس کو موبائل نہیں دیتا. کیوں کہ اس کی محبت موبائل سے ہے، اس کی تمنا اور خواہش موبائل سے ہے. لیکن دوستوں جس کی تمنا آقا سے محبت کی ہو، توجہ کرنا، ہر وقت وہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی کی محبت، خدا کے قرآن کی محبت، رب کی محبت، لا الہ الا اللہ کی محبت، محمد رسول اللہ کی محبت، ہر وقت وہ محبت کو تلاش کرتا ہے اور انہی محبتوں کو تلاش کرتا ہے. تو توجہ کرنا، وہ عمیر بن ابی کہنے لگا تلوار لا کر دے، اس تلوار کو چومنا چاہتا ہوں جو تم آقا کے ساتھ میدان جہاد میں چلاتے ہو. صحابی گیا گھر سے تلوار لایا، نبینا کے ہاتھ پر رکھ دی. میری طرف توجہ کرو، وہ نابینا عمیر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو پکڑ کر کہنے لگا یہ دستہ ہے، یہ تلوار ہے، یہاں سے پکڑی جاتی ہے. کیسے کہتے تلوار منہ کے قریب لایا، چوم لیا، کہنے لگا کیا کہنا، آقا کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے ہو، دین کے دشمنوں پر وار کیا کرتے ہو، سرور کائنات امام الانبیاء کی قیادت میں جہاد کرتے ہو. کہنے لگا اگر تو مجھے اجازت دے ایک رات یہ تلوار میں اپنے گھر میں رکھ لوں. صحابی کہنے لگا میدان جہاد بھی نہیں، تلوار میری پاس رکھی ہے، تو لے جا، تو رکھ لے. یہ نابینا عمیر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار گھر لے آیا، وضو کیا، مصلی بچھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی میرے مولا آنکھوں والے میدان جہاد میں جاتے ہیں، تیری نبی کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں، میں معذور ہوں، نبینا ہوں، اندھا ہوں، لیکن میرے دل میں بھی تو سرور کائنات امام الانبیاء کی محبت ہے. میرے مولا یہ گستاخ عورت جو آقا کی شان میں گستاخی کرتی ہے، میرے مولا میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری حسرت یہ ہے وہ گستاخ عورت میرے ہاتھوں داخل جہنم ہو جائے. توفیق تو عطا کر دے تاکہ یہ عمر اللہ اور اللہ کے نبی کی نگاہ میں مقبول ہو جائے. کنڈلی والوں آقا کی محبت کی سوا تیری میرے ساتھ ہے کیا؟ آج نبی کا دشمن دندناتا ہوا پھرتا ہے، تمہارے کمی شہر کے قریب رہتا ہے، بڑی بڑی ریاستیں قائم کر رکھی ہے، تو سوچے بازی کرتا ہے، ہاتھ ملایا کرتا ہے، ہوٹل پر بٹھایا کرتا ہے، کہا اخلاق بڑا اچھا ہے، میٹھی بیٹی کا بڑا اچھا ہے، میرے کام آیا کرتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں مجھ سے پوچھا کرتا ہے، میری مالی مدد کیا کرتا ہے. سننے والوں یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. آج نبی کے دشمن سے یارانہ رکھنے والوں، نبی کے دشمن سے دوستی نبھانے والوں، ہوٹل پر بٹھا کر چائے پلانے والوں، نبی کے دشمن کی مصنوعات استعمال کرنے والوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح کل کیا آقا کا سامنا کرو گے؟ کل سرور کائنات امام الانبیاء کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاؤ گے؟ کل حوض کوثر کا جام پینے کیسے جاؤ گے؟ آج تو نے یہ سمجھا کہ دنیا یہی رہے گی، یہ مال و متاع میرا ہمیشہ رہے گا، یہ کاروبار تجارت ہمیشہ رہے گی، یہ دنیا چھوڑ کر جانا آقا سے وفاداری کرے گا، کل آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام وصول کرے گا. سرور کائنات امام الانبیاء سے وفاداری کرے گا، نبی کے دشمن کو دشمن سمجھے گا، ختم نبوت پر حملہ کرنے والے کو دشمن سمجھے گا، لیکن دیتی یاری دوستی کاروبار تجارت ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا. یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرنا، کل قیامت کے
دن حوض کوثر کا جام آقا کے ہاتھوں وصول کرے گا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا گنجا ہے اتنا بڑا دانشور ہے، جتنا بڑا گنجا اتنا بڑا دانشور۔ یہ کیبل پر بیٹھے ہوتے نا چار چار گنجے، جیو، ARY، ایکسپریس، KTN۔ دیکھو جی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں محبت رکھنی چاہیے، کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ گھٹنے والوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ تیرے اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ۔ اور توجہ کرو، ایمان کے مقابلے پر جو بھی چیز آئے گی اسے ٹھکرائیں گے اور نبی سے وفاداری کر کے دکھائیں گے۔ آواز بلند انشاءاللہ، آواز بلند انشاءاللہ۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے وہ وقت دیا گیا ہے جب آپ کے سگنل پورے نہیں آ رہے۔ سگنل پورے آ رہے ہیں؟ جن کے سگنل پورے آ رہے ہیں وہ کہے سبحان اللہ، جن کے سگنل پورے آ رہے ہیں وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ چار چار دانشور گنجے بیٹھ کر نئی نسل کا مزاج اور دماغ خراب کرتے ہیں۔ یہ ملاؤں کی لڑائی ہے، یہ ان کا جھگڑا ہے۔ توجہ کرو، رب محمد کی قسم میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نبی کا دشمن ہے وہ میرا اور آپ کا وفادار ہو سکتا ہے۔ آواز بلند کہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پورا مجمع کہے، ہاتھ بلند رکھے، جو نبی کا دشمن وہ میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے، وہ میرا اور آپ کا سجن نہیں ہو سکتا۔ لکھنے والے لکھے، دیکھنے والے دیکھیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو، جو نبی کا دشمن ہے وہ میرا اور آپ کا سجن نہیں ہو سکتا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام چیزوں پر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے دشمن سے کوئی بات، نبی کے دشمن سے کوئی بات، نبی کے دشمن سے کوئی بات۔ جو چاہے آقا کی شان میں گستاخی کرے، جو چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، کتنی بڑی پوسٹ کا مالک کیوں نہ ہو، سنو، سرور کائنات امام الانبیاء کے ساتھ رب کائنات، سرور کائنات امام الانبیاء کے ساتھ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم جان دے کر بھی آقا کی عزت کی حفاظت کر کے دکھائیں۔ پورا مجمع کہے انشاءاللہ، آواز بلند کہے انشاءاللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ جاگنے والے بولے سبحان اللہ، بیدار بولے سبحان اللہ، ہوشیار بولے سبحان اللہ۔ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، پھر عزت مومنین کے لیے۔ یہاں جمع ہونے والوں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نبینا معذور صحابی اللہ کے حضور میں مانگ رہا ہے، میرے مولا معذور ہوں، نبینا ہوں، لیکن غلام محمد ہوں، چاہتا یہ ہوں ان گستاخ عورت کو قتل کروں، اللہ اور اللہ کے نبی کی نگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ سیکولر ہے۔ دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سندھ کل بھی باب الاسلام تھا، سندھ آج بھی باب الاسلام ہے، اور سندھ قیامت تک باب الاسلام ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ۔ یہ سندھ ہے اور یہ وہ دھرتی ہے جہاں سے ہمیشہ اسلام کی ترقی اور اسلام کی سربلندی کے لیے علماء نے محمد نے قربانیاں دی ہیں۔ دوستوں، یہ صرف وہ دھرتی ہے، توجہ کرنا، ایک گھر کی عورت
بیوہ مائی بچے کو مدرسے داخل کرانے گئی، استاد کو کہا اسے قرآن کریم پڑھانا ہے، اسے قرآن کریم یاد کرانا ہے۔ استاد نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ ناس پڑھی، بچے نے سورہ ناس سنائی، فلق سنائی، اخلاص سنائی، پورا ام کا سپارہ زبانی سنا دیا۔ استاد بڑا حیران ہوا، بچے سے کہنے لگا پڑھنے آیا ہے پڑھانے آیا ہے؟ ایک بچے کو گھر بھیجا، کہا گھر پتہ کر کے آؤ۔ استاد جی نے پڑھانا شروع کیا، اس نے تو پورا 30واں سپارہ زبانی سنا دیا۔ استاد پوچھتا ہے کہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ توجہ کرنا، وہ بیوہ بپردہ مائی گھر کے اندر سے کہنے لگی استاد جی سے کہو میں قرآن کی حافظہ ہوں، یہ میرے پیٹ میں رہا، میں 30واں سپارہ تلاوت کرتی رہی، وہ میرے پیٹ میں اسے زبانی یاد ہو گیا ہے، آگے سے اسے پڑھاؤ۔ اس سندھ کو کہتے ہیں کہ یہ سندھ سیکولر ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ سندھ کل بھی باب الاسلام تھا، یہ سندھ آج بھی باب الاسلام ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ سندھ باب الاسلام رہے گا۔ آواز بلند کہیں انشاءاللہ، آواز بلند کہیں انشاءاللہ۔ عمیر بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور میں روزہ میرے مولا، غصاق عورت میرے ہاتھوں واضح جہنم ہو، اللہ واللہ کے نبی کی نگاہ میں مقبول ہو جاؤ۔ گھر سے نکلا، ہاتھ کے اشارے سے عورت کا مکان پہچان آیا، اس مکان میں رہتی ہے، غصاق ہے۔ رات کا 3واں پہر ہوا، گھر سے نکلا، دیوار کے اشارے سے غصاق عورت کے مکان پر پہنچا، اندر داخل ہوا، غصاق عورت کی گردن پر تلوار رکھ کر پورا زور لگا دیا، کہنے لگا غصاق بھی رہے، غلام محمد بھی رہے، غلام محمد رہے گا، غصاق نہیں رہے گی۔ گھر آیا، وضو کیا، مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی آواز آ گئی۔ عمیر بن عدی چلا ہے، میری طرف توجہ کرو، ادھر سے عمیر بن عدی جا رہا ہے، ادھر سے سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر سے عمیر بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جبریل امین بھی تشریف لے آئے۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے معلوم کیا جبریل اس وقت کیسے یہاں جمع ہونے والوں، جبریل کہنے لگا عمیر کو مبارکباد دینے آیا ہوں، آنکھوں والے سوچتے رہے، نابینا باتی لے گیا۔ نماز فجر عطا ہوئی، سرور کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کوئی نہ جائے، میں جنتی آدمی کا دیدار کراؤں گا۔ حضرات صحابہ کرام کہہ رہے ہیں فلاں ہوگا، فلاں نے یہ کام کیا ہوگا، فلاں نے یہ کام کیا ہوگا۔ سب کے آخری کونے میں عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ یہاں جمع ہونے والوں، ختم نبوت کا ذہن میں آنے والوں، آج اس کانفرنس سے یہ عہد کرو کہ جان دیں گے، نبی کی عزت پر سر بلند رکھیں گے۔ چیف جسٹس نے جب فیصلہ دیا، اور توجہ کرو، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان سپریم کورٹ میں داخل ہوئے، 72 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ کہا یہاں کوئی کسی جرم میں آیا ہوگا، کوئی کسی جرم میں آیا ہوگا۔ مفتی محمود کا بیٹا فضل الرحمان آج پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں آقا کی ختم نبوت کے لیے آیا، آقا کی ختم نبوت کے لیے آیا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کورٹ کے اندر اور کورٹ کے باہر سے جو نعرہ بلند ہوا وہ ایک ہی نعرہ تھا جو قیامت کی صبح تک بلند ہوتا رہے گا، اور وہ نعرہ کیا نعرہ تھا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
الانبیاء عمر بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تشریف لائے، ہاتھ پکڑا، کہنے لگے کہ وہ ہے جس نے میری محبت میں گستاخ عورت کا کام تمام کر دیا۔ یہ عمر بن عبی بادی لے گیا، اللہ اور اللہ کے نبی کی نگاہ میں مقبول ہو گیا۔ یہاں جمع ہونے والوں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ میں نے عرض کیا کہ تمام چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن نبی کے دشمن کو برداشت، نبی کے دشمن کو برداشت، نبی کے دشمن کو برداشت۔ اسی لیے یہ پیغام ہے اس ختم نبوت کانفرنس سے، چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، پڑھا لکھا بغیر پڑھا لکھا، دکاندار تاجر، زمین پر نبارہ، کاروبار تجارت کرنے والا یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ العزیز جہاں میں مرزائی اور قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کروں گا، وہیں میں ان مرزائی اور قادیانیوں کا بائیکاٹ کروں گا۔ میں ان سے لین دین، بول چال، کوئی مناسب، کوئی کسی قسم کا میں نہیں رکھوں گا۔ اور توجہ کرنا، یہ 6 اکتوبر کو انشاءاللہ العزیز عمر کوٹ کی سرزمین پر، اور 14 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو حاضری ہوگی انشاءاللہ، حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ پورا مجمع اسی طریقے سے جمع اور بیٹھا رہے۔ میرے بعد حضرت مولانا راشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطاب ہوگا، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔